بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من تزکا وذکر اسم ربی فلیحسن امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي في وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کہ وجود اللہ جل شان انسان کا دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسان اور اس کی روح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا فرما دی گئی تھی نا، تو وہ جو روح ہے وہ عالم امر میں تنزیل پہ ہے اور وہاں یہ انسانی کوئی بھی چیز کا عمل دخل آمیزش ضرور ہوتی ہے. اگر آپ سیمنٹ کہتے ہیں وہ بھی مٹی کا حصہ ہے، پہاڑوں سے بنتا ہے، ریت ہے وہ بھی مٹی کا حصہ ہے، پانی ہے وہ بھی مٹی میں ہے. تو کوئی بھی چیز ہے یہاں جو بھی بنتی ہے کھانے میں پینے میں وہ مٹی ہی کی آمیزش ہے، لیکن وہاں مٹی کا تصور بھی نہیں نا، وہ تو دور ہے وہاں. تو وہاں روح کو اللہ جل شان نے اتنی لطافت رکھی، اتنی نور رکھا، اتنی کیفیت رکھی، اتنی وہ لطیف بنائی کہ انسان کا یہ جو جسم ہے اس میں سب سے جو لطیف چیز ہے نا وہ انسانی سانس ہے، اور فرشتے اس سے زیادہ لطیف، اور فرشتوں سے زیادہ لطیف انسان کی روح ہے. اتنی اللہ نے اس کے اندر لطافت، نور، کیفیت رکھی، اور اس کا ایک وقت تعین فرما دیا، دنیا نہیں سکتا، ایک تعین شدہ قانون نے بنا دیا. تم آدم علیہ السلام سے امی جان اما حوا علیہ السلام سے ہوتا ہوا ایک چلا اور چل رہا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے اسے چلائیں گے. تو یہ وجود جب روح اس میں اتر جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے روح کو لے کے، ایسے نہیں آ جاتے، فرشتے آتے ہیں ساتھ اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ اب اس میں تیرا ٹھکانا ہے، اب اس وقت میں تمہیں دنیا میں آنا ان کا مقدر مر جاتا. 4 ماہ سے لے کے 9 مہینے کے دوران میں اللہ نے نہیں لکھا ہوتا، نہیں لکھا ہوتا تو وہ اندر مر جاتا. یہاں ہماری ڈاکٹر جو مرضی کہتی رہی ایک ترتیب ہے نا اللہ کے یہاں سے، اور کب جانا، یہ ساری چیزیں طے ترتیب ہے، اور صرف وقت ہونے کی جگہ بھی تعین ہے. یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بھی تعین ہے کہ کون کہاں دفن ہے، اللہ کے ہاں سے بات اسی طرف چلی جائے گی. لیکن چلے
لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی سے بڑی شدت جوش خون وجود نے خون کی مدینے کے تو ان کے وجودوں کو جنت البقیع میں اللہ پاک منتقل فرماتے ہیں۔ دفن کہاں کیے گئے تھے؟ سینکڑوں ہزاروں میل دور، اور وجود روح نہیں، وجود ہی کو جنت البقیع میں منتقل کر یہ تعلق کے ساتھ ہے، یہ محبتوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے انسان کل ساتھ نہیں دے سکتی، نہ یہ سمجھ چھوڑ دیا ہوتا ہے جو اپنی خواہشات، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے اب یہ وجود اور روح جو اللہ نے دونوں کو ملایا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ میں یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ وجود روح کو متاثر کرتا ہے، روح کو متاثر کرتا ہے۔ اور اس کی نشانی ایک حدیث سے ملتی ہے کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو نیک ہوتا ہے نا اگر شخص، اسے پتہ چل جاتا ہے جب آدمی کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو جو فرشتے آتے ہیں وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو پروانہ ادھر آتا ہے کہ ادھر جاتا ہے۔ وہ فرشتے جو ہوتے ہیں ملکوت موت کے ساتھ 500 فرشتے، ان کے ہولیے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے ان کی ہوتے ہیں۔ تو جب روح وجود سے نکلتی ہے نا، تو نکل کے دم نہیں جاتی، تھوڑی سی وجود اور روح کا آپس میں کلام ہوتا ہے۔ روح نکل کے وجود کو کہتی ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے میرے وجود، تو نے میرا ساتھ دیا، تو نے اللہ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ اعمال کو اپنایا، آج تیری وجہ سے مجھے بھی رات ہے اور کرتا ہے کہ ہے روح اللہ تجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میرے ساتھ معاونت کی، آج دونوں راحت میں ہیں۔ اور اس کے بعد روح بارگاہ الہی میں اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ وجود اور روح دونوں ہی ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ متاثر ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ وجود پہلے وجود پہ آ جاتے ہیں نا، تو وجود بغیر ہے، مکلف ہے، اور روح جو ہے نا وہ بالتابع ہے۔ ظاہری طور پہ ہمارا وجود ہے جو مکلف ہے، تو آدمی برزخ میں جاتا ہے تو روح مکلف ہو جاتی ہے، وجود بالتابع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے وہ عذاب کی ترتیب یا ثواب کی ترتیب کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ جائز اس لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ ترتیب کو نہیں سمجھ پاتے کہ وجود ایسا نہیں ہوتا، وہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ تو وجود پہ آتے ہیں، تو وجود جو ہے نا، اگر کوئی چیز گرم کھاتا ہے تو اس کے اندر گرمی آتی ہے، ٹھنڈی کھاتا ہے ٹھنڈی آ جاتی ہے، خشک چیزیں کھاتا ہے خشکی آ جاتی ہے، تر چیزیں کھاتا ہے تر آ جاتا ہے۔ تو جیسی وجود اسی طرح میڈیسن میں کچھ میڈیسن لیتا ہے تو وہ میڈیسن اپنا وجود پہ اثر کرتی ہے۔ تو یہ کھانے پینے کی چیزیں ظاہری اعتبار سے، جس کو پہلے درجے میں ہم اس کے چیزوں کے نوعیت پہ آتے ہیں، دوسرے درجے میں وہ چیز حلال ہے حرام ہے، یہ جو ہے نا یہ روح پہ جا کے اثر کرتی ہے۔ پہلی چیز کا اثر روح کے ساتھ تھوڑا سا ہی ہے، لیکن دوسری چیز کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی ہے سوکھی سی روٹی ملی ہے کھا رہا ہے، لیکن حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، اس کی برکت، اس کی کیفیت۔ ایک آدمی ہے وہ بہت عالی شان کھانے پینے ہیں، لیکن وہ پاک نہیں ہے، نجس ہے۔ تو اس کے نجس ہونے کی وجہ سے، وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے روح کے اندر غلاظت، روح کے اندر ناپاکی اور روح کے اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ پاکی اور ناپاکی وہاں لے کے جاتی ہے۔ یہ کھانے سے ہوا جس کا ذریعہ انسان کا منہ ہے، زبان ہے، دانت ہے، یہ حلق ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں، یہ طریقہ ہے۔ دوسرا انسانی آنکھیں،
آنکھیں پیدا کی ہے اور اس کے اللہ نے حدود بنا دی ہے کہ کہاں دیکھنا ہے، کتنا دیکھنا ہے، کیسا ہے اور کس طرح دیکھنا ہے جاتا ہے۔ بیوی کو دیکھنا، بیوی کو کھانا، اور آدمی کی نیت بھی خراب ہو گئی ہے تو اب تو یہ کیا اللہ نہ کرے ایک آدمی کی بیوی ہے، علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب وہ اس کو دیکھنا، اس سے بعد اس کے لیے نوعیت سے عرض کر دیتا ہوں مزہ آ جائے آپ کو نا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی سفر میں چلا جائے اور وہ اپنی اہلیت سے دور ہو، کیا خیال آ جاتا ہے اس کی، اگر اس کی بیوی مر جائے تو قیامت کے ساتھ خیال کرنا تو برزخ میں اور یہ گناہ کی طرف چل پڑے، لا تقربوا الزنا انہ کان فحشا، یہ گناہ کی طرف لے کے جانے والے اعمال اور تباہی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کتنی باریک سی بات۔ تو بھئی یہ جو نا دوسری چیز انسان کی آنکھ ہے جو اسے حلال کے ساتھ لذت دیتی ہے، جیسے ناک ہے، آنکھ دیکھیں خوشبو آتی ہے پھولوں کی، عطرس کی، اگر آپ کھانے میں چلے جائیں بدبو آتی ہے تو آپ کے دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اسی طرح ہر وہ عمل روح کو بھی پریشان کرتا ہے، آدمی کھائے تو موشن لگ جاتے ہیں، کچھ دوائیاں ایسی کھائے تو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، مختلف ہوتی ہیں۔ تو اسی ہی طرح سے آنکھوں سے، کانوں سے، سوچ کرنے سے آدمی کے وجود کے ساتھ اس کی روح کا جس کامیابی کا معیار اور جو ایک ترتیب ہے اس میں انہی چیزوں پہ پابندیاں ہیں۔ حضرات صوفیہ جب پرانے زمانے میں اللہ ان کے درجات بلند کرنے میں بڑی محنت ہوتی تھی ان لوگوں کی، آدمیوں کو اپنے گھروں سے علیحدہ رکھتے تھے، بڑا تھوڑا سا کھانا دیتے تھے، نیند بڑی تھوڑی ہوتی تھی، فالتو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، بہت چیزیں چھڑا دی جاتی تھی، کبھی کبھی چیک کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص ایک بزرگ کے پاس 10 سال رہا، 10 سال بہت وقت ہوتا ہے، تو کھانے میں نمک تیز تھا تو اس نے شکایت کر دیا آج کھانے میں نمک زیادہ ہے، تو انہوں نے اسے نکال کے واپس کہ بھئی تو 10 سال ہو گئے پھر ابھی تک یہاں تو کھانے کے لیے آیا تھا کہ نمک میں زیادہ ہے؟ ہمیں چیزوں کا نہیں پتا کہ ہمیں تو اللہ نے گھر بیٹھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اس بندے کے درجات بلند فرمائے، تو لوگ تو مجاہدے کرا کے آدمی کا کام کر دے رکھ دیتے تھے، اجازت نہیں ہوتی تھی فالتو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کیوں نہیں ہوتی تھی کہ یہ روح کو خراب کرتی ہیں، پھر آدمی پختہ ہو جاتا تھا، جب وہ پختہ ہو جاتا تو اسے کہتے تھے اب چلے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جیے گا، ایک ہوتا ہے عکس، ایک ہوتا ہے نقش۔ عکس یہ جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں نا یا ملتے ہیں تو اس سے عکس پڑتا ہے، اور اس سے ہونا یہ چاہیے یہ نقش بن جائے، ہم نے محنت نہیں کی ہوتی، وہ عکس ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، اور غلط فہمی اس وقت نکلتی ہے جب حالات بدل جاتے ہیں۔ جب آدمی پانی کے اوپر کھڑا ہے، سامنے پانی میں عکس آ رہا ہے، ہٹ جائے گا تو ختم۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہے تو سامنے نظر آ رہا ہے تو عکس ہے، دھوپ میں کھڑا ہے سایہ بن رہا ہے تو عکس ہے، یہ نقش نہیں ہے۔ نقش یہ ہے کہ اس کے اندر اتر جائے۔ حضرات صوفیہ جو یہ مجاہدے کراتے تھے، اتنی محنتیں کراتے تھے، سب کچھ کراتے تھے، نقش کرنے کے لیے کرتے تھے، وہ بہت محنت کراتے تھے کہ نقش ہو جائے۔ جب نقش ہو جاتا ہے نا تو کھرجنے سے بھی بہت مشکل سے آتا ہے، اس کے اندر اتر جاتا ہے، اتر چکا ہو، تو وہ محنتیں اس لیے کراتے تھے کہ اس کے اندر نقش ہو جائے۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو جی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ روح کو خراب کرتی ہیں، اور روح کے اندر جب نور ہے، جب اس سے نور نہیں ملے گا تو وہ بیمار بھی ہوگی، مردار بھی ہوگی اور خراب بھی ہوگی۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ موت تو اس چیز کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان مر جائے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے وجود تو زندہ ہے، ان کی روحیں ایسے مردار
لاشیں ہیں اور زندہ قبریں ہیں. جیسے قبر کے اندر مردہ ہوتا ہے، ان کے وجود کے اندر روح ان کی مردہ ہے. مردہ تو نہیں ہے، بڑا بے غیرت ہے کہ مردہ ہے نا، حرام چلا جاتا ہے. بعد تو غلطیاں پہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو ان کی بھی روح مسخ ہو جاتی ہے، لیکن حلال جانور پہ ہوتی ہے. اگر اللہ نہ کرے ایمان اللہ جل شان معاف کرے، عجیب چیزیں ابھی دیکھے گا اور اس کی چیخیں نکلتے ہیں. میدان معاشر میں اللہ کے ایک مقرب نبی تو ہوتا ہی مقرب ہے، لیکن بڑے نبی ہوں گے وہ تو مجمع ان کے گرد بہت بڑا، مخلوق ان کے گرد بہت اور بارش کرنے تو اس بیڑیاں بنا کے اسے لے جایا لے جاؤ اس نبی کے پاس. تو فرشتے لے آئیں گے تو وہ جب دیکھیں گے تو وہ اس نبی کا والد ہوگا. اس کا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن بھائی بہن بیوی بچے بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، بات کوئی نہیں کرے گا، سنے گا وہ شہادت دے گی. تو وہ نبی کا اور پاؤں پکڑ لے گا، کہے گا آج اللہ نے تجھے دعا کریں گے. وہ نبی کی جس کے ایک اشارے میں لوگ جہنم نکلنے جا رہے ہیں. یہاں اللہ کے تقاضے، اللہ کے نظام اور اللہ کی جو ترتیب ہے اس کو نہیں بتایا جا سکتا نا. تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میدان محشر میں مجھے رسوا نہیں کیا جائے گا. تو آج تو بہت رسوائی ہو جائے گی کہ میرا باپ جہنم جا رہا ہے. تو جواب آئے گا اے میرے نبی، ہمارے جو اصول ضابطے ہیں وہ بدل نہیں سکتے. کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی جنت نہیں. ہاں تیری عزت ہم برقرار رکھیں گے، ہم اس کی شکل بس کر دیں. تو جو ہی نبی اپنے قدموں میں دیکھے گا تو کو بچھو بنا دیا جائے گا. تو اللہ جل شانہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ کسی کو بھی ایسا وقت نہ دکھائے. تو بھی یہ جو کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا تو وہ آدمی کی زندگی کو خراب کرتا ہے. یہ میں نے بات اس لیے کی کہ کل غالباً کے پرسوں ایک صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ایک جگہ میں نے پیسے لگانے ہیں تو آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ مسئلہ بتا دیں. اس میں نے کہا یار میں مفتی تو نہیں ہوں، لیکن اگر آتا ہوا تو بتا دوں گا، نہیں آتا ہوا تو اسے پوچھ کے بتا دوں گا. آپ بتائیں کیا پوچھنا ہے آپ نے. اس نے کہا جی ایک جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، تو وہاں فلیٹس بننے ہیں، بڑی تعمیرات ہونی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پیسے صرف کریں تو ہم آپ کو نا پر منتھ دے دیں گے، جب بنائیں گے تو وہ بات ہے تو آپ کو دیتے رہیں گے، پرافٹس دیتے رہیں گے. میں نے کہا یہ تو 100% سود ہے. سود ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں. جو علماء نے تعلیم وہ جس میں نفع نقصان دونوں کا استعمال ہو اس کو کرواس کہتے ہیں. وہ یہاں تو وہی کچھ نہیں، آپ کو کس بات کا وہ نفع دے رہے ہیں اور ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے. تو بھائی کوئی بھی کام کرنا ہو تو علماء سے، مفتی حضرات سے باقاعدہ لکھ کے فتویٰ لینا چاہیے کہ جائز ہے نہیں جائز. تو اس نے کہا جی وہ اس طرح کے کچھ لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں، اس نے مختلف صورتیں بتائی ہیں. میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا تم اس طرح کرو ہم تمہیں یہ گنجائش دے دیں گے. میں کہا سارے سود کے رستے ہیں. ہمارے بازار میں دکاندار تھے تو ایک دفعہ میں وہاں اتفاق میں نماز کے لیے جاتا تو ان کو کہتا وہ بھی چلے نا. تو وہاں بات چل رہی تھی کمیٹی کی، تو کمیٹیاں ڈال رہے تھے. تو کمیٹی میں جس کی نکلتی تھی وہ بھیج دیتا تھا کمیٹی نا. تو میں نے انہیں کہا یار یہ تو سود ہے، آپ کیا کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے اس کی کمیٹی نکلی ہے 10 لاکھ روپے، تو کہتا ہے کہ جی جس نے لینی ہے نا وہ میں اسے، یعنی دوسرے کی نہیں نکلی تو اسے پیسے چاہیے 9.5 لاکھ میں بھیج دیتا ہوں. تو وہ بیچی جاتی ہے. میں نے کہا یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. جس کے اندر تبادلہ بھی جائز نہیں ہے. مثلا آپ
डॉलर से रियाल से जो पैसे चेंज करें ना, तो जो मर्जी रेट हो कोई नहीं है। लेकिन आप एक आदमी को 5,000 का नोट दे, क्या मैं चाय दूंगा तो 5,000 पूरे नहीं देगा, सूद में आ जाता है। ये बड़ी बारीकियां होती हैं, ये लोगों को पता ही नहीं होता। जिंदगियां दीन पे गुजरी होती हैं, दीन सीखा नहीं होता, तो यही वजह होती है कि खराबियों का सबब बन चुका होता है और कितनी जगह से नाजायज माल आ रहा होता है। मैंने तो बहुत केसेस देखे हैं। एक साहब का किसी तरह वाकया देर हो जाएगी, वो तो जमाने से बॉन्ड्स का कारोबार करके खा पी रहे थे। वो तो हैरान हो गए मेरी बात सुन के कि बॉन्ड हराम है। घर का निजाम ही उससे ही चल रहा था। खुसूसन मर्दों को पता ही नहीं होता, औरतों ने बॉन्ड रखे होते हैं और वो जनाब अपना सामान खरीदना रहती है, घर में भी इस्तेमाल करती है। मर्द की तहज्जुद नहीं जाती और खा आराम रहा है घर में। तो ये तरबियत जब ना हो ना तो फिर ये कुछ होता है। तो ये सारी चीजें, इस तरह की और बड़ी चीजें मैंने देखी हैं कि जिसकी वजह से ना आदमी इंसानों के ना ताल्लुक के मोहल्ला में वो कैफियत नहीं पैदा होती। अब देखें, आप बाहर जाते हैं सफेद कपड़े पहन के वापस आते हैं, आपके कपड़े गंदे, आपने क्या किया था? कुछ नहीं, बाहर फजा गंदी है। अंधेरी चल जाए ना, आंधी चले तो कपड़े बहुत दफा निशान पड़ जाते हैं कपड़ों। हम जाते हैं जब रियाज से मदीना तैयबा मक्का, तो वो गाड़ी पे पेंट करना पड़ता है, खास कलर सा होता है, वो करना पड़ता है। अगर ना कराओ तो गाड़ी के भुलिया, वो जो तूफान है वो गाड़ी को बानट शानट सबको खराब कर देता है। तो यही फजा बार मुतसर करती है, तो इन चीजों से इंसान की रूह भी मुतसर होती है। ये जो अक्सर लोगों के दीन पे चलने के बावजूद हालात खराब होते हैं ना, तो आदमी गाए गाए बैठ के ना किसी ऐसे शख्स से जिसे दीनी इल्म हो, उससे अपने सोर्सेज पे बात कर ले। क्योंकि मैं तो फिर अर्ज करता हूँ कि मेरा तो बहुत लोगों से वास्ता है, ऐसे ऐसे लोग के कोई सोच भी नहीं सकता। इसी कई बार लोगों का जायदादों के फैसले नहीं हुए थे और जिसने जो कब्जा किया वो कहता है बस मेरा ही है, और दूसरों का हिस्सा नहीं दिया होता तो हराम खा रहा होता है। बच्चों को भी हराम, और अगर मर गया बच्चों को दे गया तो हराम, बच्चों को दे के चल गया उनकी आय लेगा। वो मैंने एक वाक्य सुनाया था, सुनाता हूँ कि वो पीछे ये वेस्टिज का वाक्य है कि एक आदमी मर गया तो जनाजा उठाया तो उसकी बहन बजिद होगी, मैं भी जाऊंगी साथ। पहले तो उनका बीबी नहीं, वो कहती मैं जाऊंगी जाऊंगी, वो चले गए। जब उसे दफनाया तो मौलवी साहब था, हाथ उठाने लगे तो कहती है मौलवी साहब मैं भी दुआ करूंगी। पहले सब देखना शुरू हो गए, तो उसने कहा अल्लाह ये मेरा भाई है, अब तेरे पास आ गया है, ए अल्लाह 30 साल हो गया इसने जायदाद पे कब्जा किया है, मुझे हिस्सा नहीं दिया, मारूम किया है, अल्लाह तू अपनी रहमत से भी इसे मारूम कर दे। लोगों की चीखें निकल गई। भाई हमने मजाक समझा है दीन को। 5 नमाजें पढ़ लेना, उम्रे पे चले जाना, हज कर लेना और हुलिया बना लेना, लेकिन हराम के सोर्सेज से ना बचना, ये गलतफहमी आज जो इस वक्त फितने हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा वजह कि लोगों के मामला ठीक नहीं है, लोग आते ही नहीं इधर। मैंने एक दफा मुसलसल कुछ बयान इस पे किए तो एक बुजुर्ग साथी हैं, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि जी ये तो सब लोग सीखने आते हैं, ये क्या शुरू हो गया बयानों में। भाई मैं किस फिक्र की बात करूं कि आदमी हराम खा के उसके मुराकबात होंगे, ये इसकी बात करूं। लोगों का माल दबा के आदमी के मुराकबात होंगे, वो बुजुर्ग बन गया और कहे जी मेरे जैसा तो बुजुर्ग ही कोई नहीं। भाई मैं तो अल्लाह को खड़ा होकर जवाब देना है। उससे पूछा जाएगा जो तू जानता था तूने क्या किया है, मैं क्या जवाब दूंगा बारगाह इलाही में। तो मेरी गुजारिश है याद रखने, अगर आपके जिम्मे कोई चीज है उससे अदा करके जाएं, मैदान महशर में अदायगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहां इन पैसों से नहीं, वहां अमाल से होगा। आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, आप किसी का हिस्सा वापस कर देंगे। आप देखिए अल्लाह वो बरतों को दरवाजे खुलेगा कि पता चलेगा जमीन को हाथ लगाएंगे जमीन सोना बन जाएगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के 12 बच्चे थे, 18 रियाल छोड़ के दिरहम छोड़ के गए थे, जिनमें 11 लग गए थे उनकी कफन दफन पे, और अरब के सबसे अमीर बच्चे उन्हीं के थे। अपने बच्चों को हलाल दे के जाओ, उस हलाल में अल्लाह बरकत देगा, और करोड़ों नहीं अरबों रुपए हराम के दे जाओ, वो मट्टी और मट्टी बन के मट्टी में चले जाएंगे और पीछे फितने बन जाएंगे और आपको हिसाब दे के अपनी जिंदगियां बर्बाद करनी पड़ेगी। मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा, मैं एक असूल की बताऊं कि मुझे जिक्र अस्कार के अलावा बहुत, अब तो इतना टाइट हो जाता हूँ बात में,
لوگوں کے میسج، لوگوں کے میل جول، جھگڑے، فتنے، تو وہ کوئی آگے روتا ہے جی جادو ہو گیا. بھائی جادو ہی جو ہے گیا دنیا میں ہوتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اپنے بہنوں اور بھائیوں پہ ترازا ان پہ الزام لگانا شروع کر، کل میدان معاشر میں کھڑے ہو گئے اللہ کا ایک ثابت کرنا، کیا کریں گے؟ اگر حساب خراب کرنے والے کے پاس گئے تو 40 دن کی نمازیں اعمال تو ویسے ضائع چلے گئے. خدارا دین نمازیں ہیں، لیکن سارا دین نمازیں نہیں ہیں. اپنی زندگی کو دین کے اصولوں پہ، رسول اللہ والی تعلیمات پہ، طریقوں پہ ڈالیں، یہ دین ہے. ذکر اذکار سے ضرور یہ نفع ہوتا ہے. اس طرح اوپر سے نلکا چل رہا ہے، بالکل خالی سے نہیں ہوتی کہ اوپر سے بھی آ رہا ہے، لیکن نیچے سے نکلنا ختم نہیں، نظر نہیں آ رہا. تو ذکر اذکار، تبلیغ، ان سے جو نفع چل رہا ہوتا ہے تو آدمی کا گزارا چل رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ یہیں چلے گا، مرنے کے ساتھ نہیں چلے گا. یہ بہت غلط فہمی ہے. میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے کئی دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے، ان کانوں سے سنا ہے. حضرت فرمایا کرتے بڑے بڑے تہجد خواں، تہجد پڑھنے والے کو، بڑے بڑے نیک، وہ الٹے لٹکے آگ میں، کوئی بہنوں کا حصہ کھا گیا، کوئی بیٹیوں کو غلط کوئی تقسیم کر گیا، کسی نے کس کا حصہ کھا لیا، ان کی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، اور عذاب ان کی قبریں عذاب. یاد رکھ لیں، سوکھی روٹی میں اللہ وہ برکت عزت دے گا، وہ وجود اور روح کے اندر نورانیت پیدا کرے گا کہ دنیا میں بھی وجود منور ہوگا اور قبر بھی منور ہوگا. اللہ کی طرف دیکھو. حضرت وفا میں وہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کا بڑا کام کیا انہوں نے، تو ان کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے، کھانا نہیں ہوا کرتا تھا. چلے گئے، ایک بیٹا تھا، وہ بھی جا رہے تھے، ایک مرضیوں کے مقابلے میں بیٹا فوت ہو گیا تو اطلاع بھی سے کفن دے کے دفنا دینا، میں رسول وسلم کے کام پہ جا رہا ہوں نا. آج میں نے 2 قبریں دیکھی ہیں. ایک حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور میں، کہ وہاں جگہ بنی ہے اور وہ اہتمام ہے، ان کی قبر دیکھی ہے بس. اور میرے بھائی یہ زندگی اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکموں میں لگاؤ تو اللہ زندگی کے بعد قبر کو بھی نور بنا دیتا ہے. کوئی آدمی کتنا بھی کما لے نا، کتنا کما لے، اس کے کسی کام کا نہیں، عذاب بن جائے گا. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور مقصد یہ ہے، کسی پہ طنز نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی یہ زندگی بدلنی ہوگی، وگرنہ اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے.